کہ جیو اسٹیٹک لوکیشن دیکھیں، ابھی رشین پریزیڈنٹ انڈیا آیا ہے اور وہ بھی ایک بڑا ہی اہم دور ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ دونوں چیزوں کو لنک کریں کہ پاکستان کا مفاد افغانستان کے ساتھ ایک ہو جائے، اور ادھر جو رشین انڈیا میں آگے بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ وہ کس آبجیکٹو پہ آگے بیٹھا ہوا ہے؟ جی، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے. ایکچولی جو رشین پریزیڈنٹ ہے اس کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں، خاص کر یوکرین جنگ کے بعد، تو ایک تو اس کے اپنے یہ جو چھوٹے سیٹلائٹ ریاستیں ہیں جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم میرے صوبے ہیں، ازبکستان، قزاقستان، قزاقستان، بیلاروس وغیرہ، وہاں وہ جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سیکیورٹی ڈومین ہے ان کی، تو وہاں وہ ایڈریس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں ہندوستان رشیا کا صدر ولادیمیر پوٹن کہیں گیا ہے اور ایک یا دو راتیں یا 2 دن کا دورہ کیا ہے تو وہ چائنا گیا ہے، چین، اور وہ کوئی 2-3 دفعہ جا چکے، اور چین کے بعد اب وہ ہندوستان آیا ہے. اب وہ ظاہری طور پہ ہمارے یوٹیوبر بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں میڈیا کے، کوئی بڑی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی، نہ کوئی S-400 کی اور یہ اور وہ، لیکن روسی صدر کا آنا جو وہ جاتا نہیں ہے کہیں پہ بھی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی جب ملنے گیا تھا تو امریکہ کی سرزمین پہ گیا تھا، لیکن واشنگٹن اور نیو یارک نہیں گیا، وہ الاسکا گیا. الاسکا کیوں گیا؟ کیونکہ وہ بالکل رشین بارڈر کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں ملوں گا بھی امریکی سرزمین پہ تو آپ کی جو مین ہارٹ لائن ہے ادھر نہیں آؤں گا آپ کے پاس، آپ اڑ کے آئیں گے میرے بارڈر پہ قریب آئیں گے، ادھر جا کے ملیں گے. تو وہ ایک بہت بڑی امپائر کا جو رہ چکا ہے سوویت یونین، اس کا صدر ہے، وہ خود KGB ایجنٹ رہ چکا ہے. وہ جب جرمنی میں جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، کولڈ وار، تو وہ ولادیمیر پوٹن اس ایمبیسی کے اندر تھا، اور جب لوگوں نے وہاں پہ حملے کیے تو وہ اس وقت میجر کی پوزیشن پہ تھا، تو وہ پسٹل لے کے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پیچھے سے فون آیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن وہ نکل آیا. لیکن ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پرائیویٹ آفیشلی سب کو یہ بتایا کہ اس کا بدلہ میں لے کے رہوں گا مغرب سے اور یورپ سے. اور آپ نے دیکھا جیسے وہ اقتدار میں آیا، پہلا ملک تھا چچنیا، اس پہ اس نے قبضہ کیا. پھر یوکرین کے ساتھ دوسرا ملک ہوا کرتا تھا کریمیا پہ اس نے قبضہ کیا. اب یوکرین کے 50% ملک پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے. اب تو ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ 50% لے لو لیکن سیز فائر کر. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے عزائم اور بڑھیں گے آگے وہ پولینڈ کی طرف بھی آئے گا اور اس طرف قزاقستان کی طرف بھی آئے گا. ادھر جو انڈیا کے ساتھ 2 راتیں اس نے گزاری ہیں، وہ میڈیا میں ضروری تو نہیں کہ ایگریمنٹ ہم شو کریں ہم نے کیا ایگری کیا، لیکن 2 راتیں ایک جگہ پہ گزارنا، میرا خیال ہے کہ اس صدر نے کبھی 2 راتیں کہیں گزاری؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ چین کے علاوہ صرف ہندوستان میں اس نے 2 راتیں گزاری ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ بن رہی ہے، اس کو پاکستان کو کس آسپیکٹ میں دیکھنا چاہیے؟ پاکستان تو بدقسمتی سے انٹرنلی مسائل کا شکار ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. رشین صدر کا آنا صرف ایک نوشنلی آنا ایک بہت بڑی چیز ہے. سر انڈیا اور افغانستان کا الائنس پہلے بن گیا، اب رشین آ گیا، اب یہ اس کا مطلب رشین انہی افغانیوں کو سپورٹ کرے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ادھر سے اس کی بیک سائڈ سے، آپ کو میں ادھر سے انڈیا ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ افغان طالبان کو اگر کسی ملک نے تسلیم کیا ہے آفیشلی تو وہ رشیا ہے. اب تک کسی اور ملک تسلیم نہیں کیا ہے. ایمبیسی ہر جگہ ہے، چائنا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن جو ایکسیپٹنس کی ہے آفیشلی. اور میں ولادیمیر پوٹن کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ انڈین جرنلسٹوں نے پوچھا کہ یہ تو افغانستان میں ذرا برا حال ہے طالبان کا، لڑکیوں کے ایجوکیشن وغیرہ اس سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے سسپیکٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، افغانستان کے طالبان بڑے اچھے طریقے سے حکمرانی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان سے اور تعلقات بڑھانے چاہیے. اور میں آپ کو کچھ دن پہلے کی خبر بتا دوں کہ یہاں سے گندم ٹریڈ ہمارا بند ہو گیا نا، تو یہاں سے گندم اور آٹا جاتا تھا. جو یوکرین کے اس علاقے پہ جو رشیا نے قبضہ کیا ہے ڈونباس، اس کے گورنر کو پوٹن نے خصوصی طور پہ ماسکو بلایا اور اس کو کہا ہے کہ تم پروکیورمنٹ جلد از جلد گندم کی شروع کر دو. یوکرین جو ہے بہت زیادہ گندم اگاتا ہے، اور فوراً افغانستان سپلائی کرو طالبان کے لیے. تو کیونکہ اب پاکستان نے گندم بند کرے، تو وہ تو افغان طالبان کے ساتھ ہندوستان اور روس کڑا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں پیچھے درپردہ اس کے پیچھے چائنا بھی ہے.